السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔
جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، سابقہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا حسد کے موضوع پر کہ حسد کس قدر بری بیماری ہے، حسد کی مذمت قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کس طرح سے کی ہے، اور حسد کرنے والے کا ایمان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے سامنے جو آخری بات ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ حسد کرنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ انسان حسد کرتا کیوں ہے، اس کے کچھ سبب ہیں، وہ اسباب آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو نعمتیں تقسیم کی ہیں، جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، کسی کو نعمت سے نواز دے یا کسی کو نعمت سے محروم رکھے، یہ اس رب کی مرضی ہے، اس خالق کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، اللہ چاہے تو کسی کے رزق کو کشادہ کر دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کے رزق کو تنگ کر دے، اگر وہ چاہے تو مال و دولت کے انبار لگا دے، اور اگر وہ چاہے تو فقر و فاقہ کی زندگی بھی کاٹنا پڑتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب اللہ نے تقسیم کر دیا ہے کہ میں نے فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، ہر بندے کے لیے اس کا رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور پھر اگر کسی کو نعمت مل جائے اور کسی کو نہ ملے، پھر جس کو نہیں ملتی پھر وہ حسد کرتا ہے اس پر جس کو نعمت مل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ اللہ نے اس کو دیا ہے، مجھے نہیں دیا، اللہ اس سے بھی چھین لے، اس کے پاس بھی نہ رہے، تو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اور حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر جب راضی نہیں ہوتا پھر رب بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ حسد کرنے کا سبب مال و دولت کی محبت ہے۔ انسان کے دل میں مال کی محبت ہو، دولت کی چاہت ہو، مال کمانے کی جو ہے وہ چاہت ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی ہے۔ جب ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا پھر جو مال و دولت میں بڑھ جائے گا اس کی دولت سے حسد بھی کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا، فرمایا فواللہ ما اخشى علیکم الفقر، اللہ کی قسم ہے مجھے اپنے بعد تم پر فقر کا کوئی ڈر نہیں، یعنی میرے بعد تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال نہ رہے، دولت نہ رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، فقر و فاقہ کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تم پر دنیا کو کشادہ کر دیا جائے گا، تمہارے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تمہارے لیے زمین سے خزانے نکلیں گے، اور تمہارے لیے مال کی بہتات اور کثرت ہو جائے گی۔ اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ جب مال کی کثرت ہو جائے گی پھر تم ایک دوسرے کے مقابلہ کرو گے، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرو گے کہ فلاں کے پاس اتنا مال ہے، میں نے اس سے زیادہ کمانا ہے، اس کے پاس اتنے بنگلے اور اتنی گاڑیاں ہیں، میں نے اس سے بڑھانی ہے، ایک دوسرے سے دنیا میں مقابلہ کرو گے، پھر تم
شریعت سے ہٹ جاؤ گے، مجھے دنیا کی کشادگی کا ڈر ہے، فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب انسان کے پاس مال اور دولت آ جاتی ہے پھر انسان اور زیادہ حریص اور لالچی ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے، لو کان لابن آدم وادیانی لابتغى ثالثا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں بھی ہوں تو پھر وہ یہ خواہش کرے گا کہ میں تیسری وادی بھی حاصل کر لوں، میرے پاس اور مال آ جائے۔ 2 گھر ہیں تو خواہش کرے گا میں تیسرا گھر بنا لوں، 2 ایکڑ زمین ہے تو خواہش کرے گا میں تیسرا ایکڑ بنا لوں۔ فرمایا انسان کی خواہش ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ انسان کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور انسان کا منہ اور انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا کا مال اس کا منہ نہیں بھر سکتا۔ دنیا کے مال کی چاہت اور دنیا کے مال کی کثرت اور اس کا حصول یہ انسان کو حسد کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کرتا ہے پھر جو جو مقابلے میں آئے گا اس سے حسد کیا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان مال سے بڑا ہی پیار کرنے والا ہے، اپنے پیسے سے اپنی دولت سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے کہ یہ بڑھے، یہ اور زیادہ بڑھے، اس میں کمی نہ آئے، میرے مال میں نقص نہ آئے۔ انسان اس پیار اور محبت کی وجہ سے جو جو راستے میں آتا ہے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے کئی ذرائع ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان حسد شروع کر دیتا ہے اور اپنے مقابلے میں آنے والے سے حسد کر کے اور حسد کے ذریعے پھر اس کو نقصانات بھی دیتا ہے، حسد کے ذریعے بڑے بڑے قدم بھی اٹھاتا ہے، بڑی بڑی سازشیں بھی چلتا ہے۔ تو یہ انسان کا مال، انسان کی دولت بھی انسان کو حسد کے راستے پر چلا دیتے ہیں، انسان حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تم پر فارس اور روم کے ملکوں کو فتح کر دیا جائے گا، جب فارس اور روم کے خزانے تمہیں مل جائیں گے، اے میرے صحابہ ای قوم انتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تم کیا کرو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اگر اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازے گا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اگر فارس اور روم کے خزانے مل جائیں گے، ہمارے پاس مال اور دولت آ جائے گا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر تمہارے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی، تنافسوہا کما تتنافسون قبلکم، جب تمہارے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی تو تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، جس طرح پہلی امتوں نے مقابلہ کیا، جس طرح پہلے لوگوں نے مال اور دولت کو کمانے میں مقابلہ کیا، اور فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرو گے، بغض رکھو گے، کیونکہ جب مال اور دولت نظر آئے گا پھر تم ایک دوسرے سے پیار اور محبت نہیں کرو گے، تم کہو گے میرا مال مجھے ملنا چاہیے۔ لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے فقر کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ جب سارے ہی فقیر ہوں تو پھر حسد کی بات نہیں آتی۔ حسد تب آتا ہے جب انسان کسی کا مال دیکھتا ہے، کسی کی نعمت دیکھتا ہے تو پھر انسان کے دل میں حسد جنم لیتا ہے۔ جب فقر و فاقہ ہے، سارے ہی غریب ہیں، ایک طبقے کے ہیں، ایک لیول کے ہیں، سارے زندگی گزار رہے ہیں، پھر حسد کا نام ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حسد تب آتا ہے جب ایک کا لیول اور ایک کا مقام اونچا ہو، دوسرے کا مقام نیچے ہو، یہ مقابلہ بازی ہو کہ میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے، میں نے اس سے آگے جانا ہے، میرے راستے میں جو بھی آئے گا میں اسے ہٹا دوں گا۔ تو دنیا کا مال، دنیا کی دولت پر نظریں رکھتے ہوئے انسان ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ حسد کا سبب ہے۔ تو ان اسباب سے بچتے ہوئے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اور حسد کے بے شمار نقصانات ہیں، بے شمار نقصان۔ سب سے پہلا نقصان، حسد کرنے والے سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اللہ نے جو نعمتوں کی اور رزق کی تقسیم کر دی ہے، جو بندہ اس تقسیم پر راضی نہیں ہے تو پھر اللہ اس بندے پر راضی نہیں ہوتے، کیونکہ اس نے اللہ کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار کیا، عدم رضا کا اظہار کیا، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور عربی کا شاعر بول کے کہتا ہے ایا حاسد لی علی نعمتی اتدری علی من اسأت اسأت علی اللہ فی حکمہ لأنک ترضى لأنک لم ترضى لما وہب فأخزاک ربی بأن زادنی وصد علیک وجوہ الطلب۔ کہتا ہے کہ اے حسد کرنے والے، حسد کرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے
اے حسد کرنے والے، تو نے حسد کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑا، مجھ سے حسد کر کے تو نے مجھ سے کیا لے لینا ہے، میرا کیا بگاڑ لے گا؟ تو نے حسد کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو نے اللہ کی بے ادبی کی ہے، حسد کرنے کی وجہ سے تو نے اللہ کی بے ادبی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے تو اس پر حسد کر رہا ہے، مجھے جو ملا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ملا ہے، اور جب تو اللہ کی مرضی پر رضا کا اظہار نہیں کر رہا، اللہ کی مرضی تجھے جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت تجھے برداشت نہیں ہے، تو گویا کہ تو نے اللہ کی نعمت اور اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اور فرمایا، شاعر کہتا ہے فَأَخْزَاكَ رَبِّي بِأَنْ زَادَنِي، سن لے میرا رب مجھے اور بھی زیادہ دے گا، اے حسد کرنے والے میرا رب مجھے اور بھی زیادہ دے گا اور تجھے رسوا کرے گا، کیونکہ اللہ نے تجھ پر تو طلب کے دروازوں کو بند کر دیا، تو نے رب سے تو مانگنا نہیں ہے، بس حسد ہی کرنا ہے، اب تیری زندگی ایسی تباہ و برباد ہوگی، تو رسوا ہوگا، اللہ مجھے دے گا۔ تو حسد کرنے والا در حقیقت اللہ پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ سوال کر سکتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے کہ بندے تو نے فلاں کیا کیوں کیا، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کو کس مقام پر رکھنا ہے، کس کو کس نعمت سے نوازنا ہے، کس کو کس نعمت سے نوازنا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو انسان جب حسد کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر حسد کا نقصان یہ ہے کہ انسان جو حسد کرنے والا ہے اس کی عزت، اس کا احترام لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ حسد کرنے والے انسان کا مقام، حسد کرنے والے کی عزت اور احترام معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے۔ معاشرے کا گھٹیا ترین فرد ہوتا ہے جو حسد کرتا ہے۔ حسد کرنے کی وجہ سے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور حسد کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ انسان کا ایمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، ایک دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ اگر مومن ہے تو وہ حاسد نہیں ہے، اگر وہ حاسد ہے تو مومن نہیں ہے۔ انسان جب حسد کرے گا ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا، تو وہ بندہ جو حسد کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو حسد کرنے والے کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور حسد کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا اپنے بھائیوں سے بغض اور نفرت کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، بغض اور نفرت کی بنا پر ہی وہ اپنے بھائیوں پر حسد کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے حسد کرتا ہے، دل میں نفرت لیے بیٹھا ہے، اور دل میں بڑی بڑی مخالفتیں چھپائے بیٹھا ہے، موقع کی تلاش میں ہے، کب موقع ملے میں اپنے حسد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی کو نقصان دوں۔ اور حسد کرنے والا سب سے بڑا جو قدم اٹھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جادو کروا دیتا ہے۔ حسد کرنے والا اپنے محسود پر جادو کروا دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جادوگروں کا، عاملوں کا ٹولہ کثیر تعداد میں، ان کی کمائی کا انحصار، ان کے کاروبار کا انحصار حاسدین کے پیسوں پر ہے۔ حاسدین، حسد کرنے والے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ اور گنڈا دینے والوں کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں جی فلاں سے میں حسد کرتا ہوں، فلاں میرے مقابلے میں آ رہا ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، فلاں میرے مقابلے میں، میرے آڑے آ رہا ہے، اسے میرے راستے سے ہٹا دو، تم جتنے پیسے کہتے ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بس اس کا کلا کما کر دو، اسے ختم کر دو، اسے ہٹا دو۔ اور اللہ معاف کرے، ایسے ایسے جادو کرواتے ہیں کہ جس جادو سے انسان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جادو کے ذریعے انسان کے حواس کو ختم کر دیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے انسان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس شخص پر جادو ہو جائے پھر اسے عجیب و غریب سی حرکات اور عجیب و غریب سے احساسات ہونے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حاسد شخص اپنے محسود پر جادو کروا دیتا ہے، اور جادو تو حرام ہے، جادوگر کو کافر کہا گیا ہے، جادوگر اسلام سے خارج ہے۔ جادو کے بارے میں تو اتنی سخت وعیدیں ہیں، لیکن آج سرعام بازاروں میں اور سرعام سڑکوں پہ باقاعدہ فلیکس لگے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی خواہش کو پورا کروانے کے لیے ہمارے پاس آئیں،
اپنی محبوبہ کو قدموں میں لانے کے لیے ہمارے پاس آئیں، اپنی مشکلات کو دور کروانے کے لیے ہمارے پاس آئیں، اپنے رستے سے روڑوں کو ہٹانے کے لیے ہمارے پاس آئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ چاہے جو کرے۔ غیبیات کا علم، چوری ہو جائے جی عاملوں کے پاس جائیں، جا کے پوچھیں جی کیسے کی ہے، کس نے کی ہے، کسی کا نام پتہ چلے، یہ کیا ہے؟ یہ غیبیات کا علم ہے۔ اور مستقبل میں ایسے ہوگا ویسے ہوگا، اس کی خبریں جا کے لینا، جادوگر سے جا کے خبریں لینا، اس کو بھی حدیث میں کفر کہا گیا۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا، کسی جادوگر کے پاس گیا، جا کے اس سے اپنے حالات معلوم کیے، جا کے اس سے جادو کروایا یا اس کی کسی بات کی تصدیق کی، فرمایا فقد کفر، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ کفر کیا ہے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر چیز پر قادر اللہ ہے، غیب کو جاننے والا اللہ ہے، مستقبل کے حالات اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جو کوئی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، جا کے اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر کفر کرتا ہے۔ اس قدر سخت الفاظ ہے، لیکن آج لوگ اس پر ذرا بھی جو ہے وہ غور نہیں کرتے، بلکہ سر عام فلیکس لگے ہیں، لوگ جاتے ہیں، جا کے جادو کرواتے ہیں۔ جادو چاہے صحیح بھی ہو پھر بھی وہ غلط ہے۔ مثبت چیز کے لیے بھی جادو کروانا غلط ہے، اگرچہ جادو کا استعمال تو منفی کاموں میں ہوتا ہے۔ جادو کروایا جاتا ہے اپنے حاسدین، اپنے محسود کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ جادو کروایا جاتا ہے کہ جو میرے مقابلے میں آ رہا ہے وہ میرے مقابلے سے ہٹ جائے، اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے۔ اور آج کل جو سب سے زیادہ جادو رائج ہے وہ یہ ہے کہ بچوں پر جادو کروا دیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں میں حسد اس قدر آ چکا ہے کہ عام طور پہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر جادو کروا دیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا، بہت سارے لوگوں کو میں بذات خود جانتا ہوں، بلکہ میرے ایک استاد ہیں، ان کی 3 بچیاں ہیں، تینوں کو جادو ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے جادو ہوا ہے؟ کہنے لگے میرا ایک رشتہ دار ہے، نام نہیں بتایا انہوں نے، اس نے جادو کروایا ہے میری تینوں بچیوں پر۔ وجہ کیا ہے؟ حسد، کہ اس کی بچیاں پڑھیں کیوں، اس کے بچے کیوں پڑھیں، میرے بچے نہیں پڑھتے تو اس کے بچے کیوں پڑھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کو دیکھتا ہے کہ میرے بچے اس قدر تعلیم یافتہ نہیں ہیں، میرے بچوں نے علم حاصل نہیں کیا، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، تو میرے بچے اگر ان پڑھ ہیں تو میرے رشتہ دار کے، حتیٰ کہ بھائیوں میں ایسے ہوتا ہے، میرے بھائی کے بچے کیوں پڑھیں، وہ کیوں عالم بن جائیں، ان کے پاس کیوں علم آئے، وہ ڈگری کیوں لیں، جب میرے بچے ان پڑھ ہیں تو وہ بھی ان پڑھ رہے ہیں۔ تو حل کیا نکالتا ہے؟ جا کے جادو کروا دیتا ہے، بچے کا تعلیم سے دل ہی اٹھ جاتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے دل سے کہ اب میں نے پڑھنا ہی نہیں، کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے جی؟ حاسدین کا حسد لے ڈوبا ہے۔ حاسدین اپنے حسد کے ذریعے سے بچوں کی تعلیم کو برباد کر دیتے ہیں، جادو کروا دیتے ہیں، بچے کو سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور اسی پہ بس نہیں، بلکہ شادی شدہ جو جوڑے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی، ان پر حسد کی وجہ سے جادو کروا دیا۔ اپنی مرضی کے مطابق، رشتہ داروں کی مرضی کے مطابق شادی نہیں ہوئی، کسی کی مرضی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، کہا گیا جی ہم اپنی مرضی کے مطابق شادی کریں گے۔ اس میں کچھ رشتہ داروں کو ناراضگی کا اظہار تھا، انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ شادی کروا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھپکے سے جا کے جادوگر سے رابطہ کیا اور نئے نئے جوڑے پر، جن کی نئی نئی شادی ہوئی، ان پر جادو کروا دیا۔ شادی شدہ لوگوں پر میاں اور بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے، پیار اور محبت ہے، اس کو جادو کے ذریعے سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جادو ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہزاروں واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، میں نے خود بڑے واقعات پڑھے ہیں کہ جادو جب ہو جاتا ہے تو پھر میاں بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں دیکھنے کو دل نہیں کرتا، میں جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں تو مجھے گھن محسوس ہوتی ہے، جب میں اپنے گھر آتا ہوں تو مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے، جب میں بازار میں جاتا ہوں تو بڑا صحیح اور سالم ہوتا ہوں، گھر میں آتا ہوں تو مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ بیوی اپنے خامد کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلافات، چھوٹی چھوٹی وجہ سے ایک دوسرے پر حملے اور زبان کی گالیاں اور گالم گلوچ، گھر میں لڑائی اور جھگڑا
وجہ کیا ہے؟ حاسدین کا حسد اپنا کام کر رہا ہے۔ حاسدین حسد کی وجہ سے جادو کروا کے بیٹھے ہیں، تم جو چاہو کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ہمارا اپنا بھی نقصان ہے، ہماری اپنی بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ جادو اگر اثر کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے، تبھی تم پر جادو اثر کرتا ہے، لیکن اس میں ہماری بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ آگے ذکر کروں گا۔ لیکن یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس قدر برا فعل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جادو کے بارے میں فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، آپ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، یہ چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ والسحر، اور جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو کروانا، جادو کی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر ہی کافر بن جاتا ہے، کفر کر لیتا ہے۔ جادوگر اس قدر کبھی فیل کر کے اپنے جادو کو سیکھتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ شیطان جن جادوگر سے اس وقت تک جادو کی تعلیم اس کو نہیں ملتی، اس وقت تک اس کا جادو کام نہیں کرتا، اس وقت تک وہ ایک طاقتور جادوگر نہیں بنتا جب تک وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے ساتھ کفر نہیں کر لیتا۔ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ جادوگر قرآن کے اوراق کو اپنے پاؤں کے تلے باندھ کر واش روم میں جاتے ہیں، قرآن کو نعوذ باللہ گندگی سے لکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ اپنی ہی بیٹی سے زنا کرتے ہیں۔ شیطان ان سے ایسا کام کرواتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور جادوگروں کے منہ پہ ہی لعنت پڑی ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں جادوگروں کو بڑا مقام ملتا ہے، بڑے بڑے پروگراموں میں بلایا جاتا ہے، حالانکہ وہ جادوگر اس درجے تک تب پہنچتا ہے جب وہ بڑے سے بڑا کفر کرتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں اپنی مصیبتیں حل کروانے کے لیے، اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کو حل کروانے کے لیے ان جادوگروں کے پاس جاتے ہیں جو ویسے ہی شریعت اسلامیہ سے خارج ہو چکے ہیں۔ اور حاسدین بھی انہی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں جی ہمارا شریک، ہمارا رشتہ دار ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے، اس پر ایسا جادو کرو کہ وہ بچ نہ پائے، اور ہم تمہیں جتنا کہو گے اتنا پیسہ دیں گے۔ ہم نے ان کا کاروبار چلا کے رکھا ہے، ہمارا معاشرہ انہیں پیسے دیتا ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ بیٹھے ہیں اور وہ جادو کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حسد اس قدر بری بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رشتہ داروں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور حسد کرنے والا بذات خود بھی چین محسوس نہیں کرتا، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، ہر وقت ٹینشن لگی رہتی ہے کہ جس سے میں حسد کر رہا ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہوگا، مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ تو حسد کرنے والے کا اپنا دماغ، اپنا سکون اور چین بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اپنے محسود کو بھی چین اور سکون سے دور کر دیتا ہے۔ اس قدر خطرناک یہ بیماری ہے، اور ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، طالب علم آپس میں حسد شروع کر دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ آپس میں حسد شروع کر دیتے ہیں، اور بڑوں کی تو کیا ہی بات ہے، پھر جادو کے ذریعے حسد ہوتا ہے۔ تو یہ حسد انسان کو پکڑ کے تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جادو کروانا تو بالکل کبھی اور برا فعل ہے، اس کو کفر کہا گیا، اس وجہ سے یہ کام تو اس سے بھی بڑھ کر سنگین ہے۔ اس سے آگے چلیں کہ ہماری کوتاہیاں کیا ہوتی ہیں، ہم حاسدین سے بچیں گے کیسے؟ جو اگر حسد کر دیتا ہے، آپ پر حسد کرتا ہے، آپ کے خلاف جادو کرواتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو بندہ اذکار کرتا ہے، صبح و شام کی دعائیں پڑھتا ہے، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ جب جادو کا دم کروانے جائیں گے، وہ عالم جو آپ کو دم کرے گا وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ صبح و شام کے اذکار کیا کرو، دعائیں پڑھا کرو، آپ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ اور آخری 2 صورتیں قرآن پاک کی وہ آپ کو کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ آپ اپنے حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں۔ سورۃ الفلق میں کیا اللہ رب العزت نے فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ میں حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ میں آتا ہوں تیری۔ اللہ کی پناہ مانگے حسد کرنے والے کے حسد سے، دعائیں کرے اللہ سے۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ پر توکل کریں، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، کیونکہ کُلَّ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے بس وہ تمہیں پہنچے گا، اس کے علاوہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
جب آپ صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں، بتائی ہوئی اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی دعا پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ حدیث میں آتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، روحانی چیز کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جسمانی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ راوی حدیث جو یہ بندہ حدیث بیان کر رہا تھا، اس کا اپنا ہاتھ شل تھا۔ جب یہ حدیث بیان کی کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے تو سارا دن اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ یہ بیان کر رہے ہیں جو دعا پڑھتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، آپ کا اپنا ہاتھ شل ہے، تو آپ کو یہ دعا فائدہ نہیں دی، آپ کو اس دعا نے فائدہ نہیں دیا؟ اس نے کہا میرا ہاتھ یہ شل ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جس دن یہ میرا ہاتھ شل ہوا تھا اس دن میں دعا پڑھنا بھول گیا تھا، میں نے اس دن دعا نہیں پڑھی تھی۔ تو اگر آپ یہ ایک دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حفاظت مل جاتی ہے۔ ہم نہ اذکار کرتے ہیں، نہ دعا پڑھتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، پھر جادو کا تو اثر ہوگا، پھر حاسدین کا حسد تو آپ پہ چلے گا، پھر نظر بد تو لگے گی۔ حسد کرنے والا ایسی گندی نظروں سے دیکھتا ہے کہ اپنے محسود کو اپنی نظر بد لگا دیتا ہے، نظر بد انسان کو لگ جاتی ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ یہ کافر اس قدر گندی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں کے ذریعے سے پھسلا دینا چاہتے ہیں، آپ کو نظر بد لگانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آپ محفوظ ہیں، آپ کو یہ نظر بد نہیں لگا سکتے۔ یعنی نظر بد لگنا، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، نظر بد انسان کو لگ جاتی ہے، لیکن اس کا بھی علاج ہے، اذکار کرو، دعائیں پڑھو، اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ بارک اللہ کہو۔ نظر بد تو لگ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیوی کے گھر ایک لڑکی کو دیکھا، چھوٹی سی بچی تھی، اس کے منہ پہ سیاہ نشان تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو دم کیا کرو، اس کو نظر بد لگ گئی ہے، اس کو نظر بد لگ گئی ہے، اس کو دم کرو۔ خوبصورت چہرہ اور کالا سیاہ نشان، آپ نے فرمایا اس کو دم کرو، اس کا نشان ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو نظر بد لگ گئی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ دم بھی بتایا ہے کہ یہ دم بچوں کو کیا کرو تاکہ تمہارے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں۔ اور دم کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ ارقیکا من کل داء یؤذیکا من کل شر او عین حاسد اللہ یشفیکا۔ یہ دم ہے، اپنے بچوں کو دم کیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے بچوں کو نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ کیونکہ آج کل حسد عام ہے، جب مال و دولت کی ہرس عام ہے تو پھر حسد بھی عام ہے۔ جب ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر وہ حسد بھی کرتا ہے کہ جو میرے مقابلے میں آئے گا میں اسے ہٹا دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن و سنت کی پابندیوں میں رہتے ہوئے ہمیں حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اذکار کرنے چاہیے، یہ دعائیں پڑھیں، زیادہ دعائیں نہیں تو کم از کم ایک دعا تو انسان کو ایسی آتی ہونی چاہیے کہ جس کا مطلب اور معنی یہ ہو، اے اللہ میں حاسدین کے حسد سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، اے اللہ میرے معاملات کو درست کر دے۔ حاسدین کا حسد اس قدر کارآمد ہوتا ہے کہ محسود کے مال کو، محسود کے معاملات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن اس میں کوتاہی محسود کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جس قدر انسان کا تعلق اللہ سے کم ہوتا ہے، انسان جس قدر اللہ سے دور ہوتا ہے، اس قدر ہی جادوگروں کا جادو اور اس قدر ہی حسد کرنے والوں کا حسد اس پہ کام کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو، اللہ کی عبادت کرے اور اذکار کرے، دعائیں پڑھتا رہے، تو پھر اس پر کوئی جادو کام نہیں کرتا، کسی حسد کرنے والے کا حسد اس پر پھر کام نہیں کرتا۔ اور آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ حاسد جو آپ سے حسد کرتا ہے، اس کے حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے حسد سے بچنے کا طریقہ ایک تو دعا پڑھے، اللہ پر توکل کرے، اور اسی طرح اذکار کرے، اللہ سے تعلق رکھے، اور آخری بات یہ ہے کہ حسد کرنے والے سے اپنی نعمت کو چھپا کے رکھے۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ جب آپ اپنی نعمتوں کو ظاہر کرتے ہیں نا، تو پھر حسد کرنے والے کا حسد بھی جنم لیتا ہے۔ جب آپ چور کو مال دکھائیں گے، جب چور کے سامنے اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے پیسے نکالیں گے، تو پھر اس چور کا دل بھی کرے گا بھائی یہ پیسے میں نے چوری کرنے ہیں۔ جب آپ اس کو پیسے دکھاتے ہی نہیں،
اس کو پتہ ہی نہیں آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، تو پھر وہ چوری کا ارادہ نہیں کرتا۔ لیکن اب جب آپ اپنے حاسدین کے سامنے نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں، انہیں نعمتیں دکھاتے ہیں، تو پھر حاسدین بھی آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اور نعمت کو چھپانا حاسدین کے حسد کے ڈر سے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کیا کہا تھا؟ فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے، اے یوسف علیہ السلام، اللہ نے جو تجھے خواب دکھایا ہے اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف کوئی چال چل دے، کیونکہ اس خواب سے واضح پتہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنانا اور ان کو مقام ملنا ہے۔ اور حضرت یعقوب کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ خواب سن کر اس کے بھائی یوسف سے حسد نہ کر بیٹھے، تو حضرت یعقوب نے منع کر دیا کہ یہ خواب تم نے اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا۔ اس وجہ سے انسان کو اپنی نعمت چھپا کے رکھنی چاہیے، حسد کرنے والے سے چھپا کے رکھے، اس کو دکھائی نہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اکتموا بالحاجات بالکتمان، آپ نے فرمایا استعینوا بالکتمان، آپ نے فرمایا اپنی حاجات کو چھپا کے پورا کرو، چھپا کے پورا کرو۔ آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ کو کوئی کام ہے، آپ کو کوئی اللہ نے نعمت دی ہے، تو اسے اس طرح سے چھپا لو کہ آپ کا حسد کرنے والا اسے نہ دیکھے، کیونکہ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، جس کے پاس نعمت ہوگی اس سے حسد کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ فلاں بندہ حسد کر رہے ہیں، آپ اس سے نعمت چھپا لیں، یہ سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے حسد سے بچنے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس حسد جیسی بری بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔